بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اسلام میں اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ مجھے سخت بخار نے گھیر لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا، انتہائی ٹھنڈ تھی اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیسو۔ اب سخت سردی تھی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متعین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا کہ میں جس وجہ سے بھی رو رہا ہوں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدد کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بس، میں نے کہا تھا نا کہ پوچھتے سب ہیں لیکن مدد کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دے دیا اور کہا کہ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ حضور پاک نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے جو پیسے۔ صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا حضرت بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن تک مسلسل کرتے رہے جب تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک نہ ہوئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لفانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں آج کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو کہا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے، خدا کی قسم میں اسے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کروں گا۔ چنانچہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بیان کی تو آپ کے چہرے کا مبارک رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے اسے ماں کے بارے میں یہ کہا؟ تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہیں گئی؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے۔ اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے، باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ روندو گے میں اس مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز اور محترم ہو،
اور میں ذلیل و خوار۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آئے اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ بولے، خدا پاک کی قسم، میں اس رخسار کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے